السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 391 391 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ترجمہ معارف القرآن۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، جب کھڑے ہونے لگے نماز کو تو دھو ڈالو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ، اور مسح کر لو اپنے سر کا اور پاؤں کو گٹوں تک، اور اگر بے غسلے ہو تو غسل کر ڈالو، اور اگر بیمار ہو یا برسرے سفر ہو یا کوئی تمہارا آیا استنجے سے، یا تم نے لمس کیا عورتوں کا پھر پانی نہ پایا تو تیمم کرو پاک مٹی سے، تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا اس سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈال دے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو صاف ستھرا کر دے، اور تاکہ تمام فرما دے اپنی نعمت کو تم پر کہ تم شکر گزار بنو۔ تفسیر اشرفی۔ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، جب کھڑے ہونے لگے نماز کو ادا کرنے کے ارادے سے، اور تمہارا وضو نہ ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کر لو، جس کا پہلا فرض یہ ہے کہ دھو ڈالو اپنے چہرے کو اس کی حد سر کے بالوں کے جمنے کی جگہ سے تھوڑی تک ہے، بلحاظ لوت کے اور بلحاظ عرض کے کان کی ایک لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور اس کا دوسرا فرض یہ ہے کہ دھو ڈالو کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، اور اس کا تیسرا فرض یہ ہے کہ مسح کر لو اپنے سر کا۔ المختصر مطلقاً سر کا مسح فرض ہے، اور مسلک امام اعظم میں چوتھائی سر کا مسح کرنا واجب ہے، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دھو ڈالو اپنے پاؤں کو گٹوں تک، یعنی گٹوں سمیت، اور اگر غسل کی ضرورت پیش آ جانے کے باوجود تم ابھی بے غسلے ہو تو خوب پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر ڈالو، کیونکہ ایسی صورت میں صرف وضو سے مکمل طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال تمہیں مضر ہو، یا برسرے سفر ہو، سفر طویل ہو یا تھوڑا، یا کوئی تمہارا آیا استنجے سے رفع حاجت کر کے، یا تم نے لمس کیا عورتوں کا یعنی ان سے صحبت کر لی ہے، پھر ان تمام صورتوں میں کسی صورت کو پیش آ جانے پر طہارت کے لیے پانی نہ پایا ڈھونڈنے کے باوجود، یا پانی کی جگہ اور کوئی تم میں حائل ہو، دشمن یا درندہ کی اس سے جان جانے کا یقین ہو، یا پانی کنویں میں ہو لیکن پانی نکالنے کا سامان مثلا ڈول رسی وغیرہ نہ پائی جائے، یا پانی بکتا ہے مگر تمہارے پاس قیمت نہیں۔ المختصر پانی نہ ملنے یا اس پر قدرت نہ رکھنے کی صورت پیش آئے تو طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کرو پاک مٹی یا اس کی جنس سے، یعنی پتھر وغیرہ سے جو زمین ہی کی قسم سے ہے، اور جب تیمم کرنا چاہو تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور دونوں ہاتھوں کا اس مٹی سے، اس خاک پر 2 بار ہاتھ مارنا ہے۔ اب پہلی بار منہ پر مسح کرنے کے لیے اور دوسری بار ہاتھوں پر مسح کرنے کے لیے۔ اے ایمان والو، یاد رکھو کہ نماز کی طہارت یا تیمم کے حکم سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اور اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تم پر کوئی تنگی ڈال دے اور تمہیں خواہ مخواہ کے لیے پریشان کر دے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو صاف ستھرا کر دے بے وضو ہونے سے یا گناہوں سے، اس واسطے کہ وضو گناہوں کا کفارہ ہے، اور تاکہ تمام فرما دے اپنی نعمتوں کو تم پر، یعنی ایسے طریقے مشروع فرمائے جن سے تمہارے
اجسام بھی پاک و صاف ہو اور ان سے تمہارے گناہ بھی دھل جائے۔ المختصر، وہ نعمت جو دین سے متعلق ہے وہ صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امور لازمی طور پر تمہیں ادا کرنے تھے انہیں رخصت سے تبدیل کر کے تمہارے لیے مجیب نعمت بنا دیا گیا کہ تم شکر گزار بنو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کسی نعمت کو اس کی نافرمانی سے صرف نہ کرو، چونکہ نعمت کی یاد سے منعد یاد آ جاتا ہے، نیز نعمت کی یاد سے منعد کا شکر کرنے کی رغبت ہوتی ہے، اس لیے سمجھداری سے کام لو۔ آیت نمبر 7، ترجمہ معارف القرآن۔ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس عہد کو جس کو اس نے تم سے مضبوطی سے لیا، جبکہ تم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم نے سنا اور کہے کو مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں کے راز کو۔ تفسیر اشرفی۔ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کہ اس نے تمہیں اسلام اور شرائع احکام کی دولت عطا فرما کر اسے قبول کر لینے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ اس عہد کو بھی یاد کرو جس کو اس نے تم سے مضبوطی سے لیا اور تم نے بھی قبول کر لیا، جبکہ تم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم نے سنا اور کہے کو مانا۔ یہ وہی میثاق ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ دکھ اور سکھ اختیار کرو اکراہ میں احکام الہیہ کو قبول کر کے ان پر حتی الامکان عمل کرو۔ تو اے ایمان والو، نعمتوں کو بھولنے اور عہد و پیمان کو توڑنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے سینوں کے راز کو، اور سینے کے اندر پوشیدہ تمام امور کو۔ تو ایسا بھی نہ کرنا کہ زبان سے اطاعت کا اقرار کرو اور دل میں اس کے خلاف سوچو۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔